أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اپنے عمل سے اسلام کو بدنام نہیں. عبادت سے پہلے معاملہ ہے. عبادت سے پہلے معاملات ہے. عبادت آپ اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن معاملات آپ سفیر ہیں اسلام کے. آپ اپنی بیوی سے کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے کولیگ سے کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ اسلام کی بدنامی یا نیک نامی کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں. صحابہ کو دیکھ کر جو کفار مسلمان ہو جاتے تھے، کیا وجہ تھی اس کی؟ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے معاملے کو دیکھ کر، ان کے سلوک کو دیکھ کر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پیارے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا میں اس کے نام پہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بخش سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے پیارے نبی، پیارے صحابہ کی زندگی اس عمل سے خالی ہے. یہ تو نہیں کہ آج موتیں ہونا شروع ہوئی. اموات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی تھی. آپ کی زوجہ محترمہ فوت ہوئی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، باقی صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی جنگوں کے دوران، بغیر جنگوں کے بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زوجہ کے لیے، نہ اپنے بیٹے کے لیے، نہ اپنے چچا کے لیے، نہ اپنے عام صحابہ کے لیے یہ قرآن بخشنے کی مجالس برپا کی. یہ بدعت ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان عمل ہے جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل کاٹ دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں. الا من ثلاث، 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. صدقہ جاریہ اس میں پہلا عمل ہے. علم جو دنیا میں پڑھا کر گیا، پھیلا کر گیا. اور نیک بیٹا کیا کرے؟ یدعو لہو، بابا کے لیے دعا کرتا رہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہے وہ انشاءاللہ صالحین میں شامل ہے، نیک لوگوں میں شامل ہے. اللہ یہ توفیق دیتا ہی نیک لوگوں کو ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ایک حدیث میں قرآن پاک کا بھی ذکر آتا ہے کہ کسی نے قرآن پاک کہیں پہ رکھ دیا تو وہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا وہ بھی صدقہ جاریہ کی صورت ہوگی. ایک حدیث میں کنویں کا ذکر بھی آتا ہے. تو آپ اپنے والدین کی طرف سے مالی صدقہ کر سکتے ہیں. کنواں کھدوا دیں ان کے نام پہ، مسجد بنوا دیں ان کی طرف سے، کہیں درخت لگوا دیں، کہیں ہسپتال بنوا دیں. جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق مالی صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز 2 رکعتیں پڑھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو ٹرانسفر کرنا، قرآن پڑھ کے ماں باپ کو ثواب ٹرانسفر کرنا، یہ بلٹی سسٹم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ مولویوں نے اپنے کھانے کے ڈھونگ بنائے ہیں، پیٹ بھرنے کا دھندا بنایا ہے. یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں، آپ نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی. آپ کی اولاد جو بھی ثواب کا کام کرے گی وہ بغیر ٹرانسفر کیے اللہ خود ٹرانسفر کر دے گا، بغیر کہے میرے اس عمل کا ثواب میرے ماں باپ کو مل جائے. آپ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ دیندار انسان ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، اور ماں باپ نے بچپن سے آپ کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا،
ٹیوشن پہ بھیجا، مسجد ساتھ لے کے گئے، آپ کی تربیت کی ماں باپ نے، اب جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس نماز کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ، قرآن جب بھی پڑھو گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، آپ کو پڑھانے والے استاد کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری امت کا ثواب امت کو بھی ملے گا اور محمد رسول اللہ کو بھی ملے گا، کیونکہ امت تک دین پہنچایا کس نے؟ پیارے نبی نے۔ تو یہ ثواب پیچھے آتے تک پیارے حبیب تک پہنچے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں تاکہ ان کا ہر عمل آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہو۔ جی بھائی نے سوال کیا ہے کیا ہم ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جی فقراء میں آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن وہ کھانا کھلانا بدعات کا دروازہ نہ کھولے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تیسرے دن کا کھانا، 7ویں دن کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا، رسم چہلم کا، قرآن شریف کا، یہ کیا ہے؟ یہ پیٹ کا دھندا ہے جو مولویوں نے شروع کیا۔ آپ جب مرضی آپ کا دل کرے، کہیں سیلاب آ گیا ہے جائیے وہاں پر دیکھ بگا کے لوگوں کو کھلا دیں، نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہا ہوں، میری طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ تیسرے دن خاص کر کے تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ دن کا فکس کرنا، عبادت کا طریقہ فکس کرنا آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا تیجا 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، کل برسی کچھ کیا؟ نہیں کیا۔ یہ تو ہندوؤں سے آئی بھی رسمیں ہیں جن کے اوپر سبز چولا چڑھا دیا گیا ہے، وگرنہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جب مرضی کریں خیرات کریں، صدقہ کریں، مال خرچ کریں، کوئی حرج نہیں۔ ایک تو ہے قربانی جو عید پہ کی جاتی ہے، اس میں اگر ماں باپ نے وصیت کی ہے کہ تم میرے لیے قربانی کرنا ہر سال تو ضرور کیجیے۔ اگر انہوں نے اپنا کچھ مال وقف کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ میری قربانی کے لیے رکھ لیں، ہر سال اس میں سے قربانی کرنا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ماجرا نہیں ہے تو تب بھی آپ قربانی کا جانور لیں اور اس میں اپنے آپ کو اور اپنے ماں باپ کو شریک کریں۔ اللہ میری طرف سے، پیارے نبی نے کہا تھا میری طرف سے، میرے اہل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے، تو آپ اس پہ اپنے ماں باپ کو شریک کر لیں، اپنے بیوی بچوں کو شریک کر لیں۔ اور ایک قربانی تو یہ نہیں کہ میں نے ایک ہی کرنی ہے، آپ ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس میں ماں باپ کو شریک کر لیں۔ حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں اگر ماں باپ اہل ایمان میں سے تھے، اہل توحید میں سے تھے، نمازی تھے، تو وہ اس کی طرف سے حج بھی ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا پہلے اپنا فرضی حج اور عمرہ کر چکا ہو، پھر وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔